نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، بھارت کے واسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ حضرات، بڑی دیر سے آپ لوگ یہاں پر کمپیریٹیو اسٹڈیز، جس کو کہ تتو گیان کہا جاتا ہے، پیر و مرشد حضرت مولانا سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا صدیق ذی اللہ بصری صاحب قبلہ نے فرمایا کہ بفضل خدا ہم تتو وچاری ہیں، سب پہ غالب آئیں گے۔ یہ تتو وچار ایک ایسا گن ہے، کمپیریٹیو اسٹڈیز ایک ایسی کلا ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا کے مذہبی لوگوں کو ایک جگہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب تک کہ ان کے دھارمک گروہوں کو، ان کے دھارمک گروہوں کا آدر سمان نہیں کیا جاتا، جب تک کہ وہ لوگ ہمارے قریب آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ان کو قریب کرنے کا، ان کے دل جیتنے کا، ان کے دلوں پہ راج کرنے کا یہی ایک کمال ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ تعلیمات یہی دے گی کہ سب سے پہلے تم ان کے گروہ کا آدر سمان کرو، ان کے ویدوں کا، ان کے شاستروں کا، ان کے پرانوں کا، ان کے دھارمک گرنتھوں کا تم جب تک کہ آدر سمان نہیں کریں گے وہ تمہارے قریب آنے والے نہیں ہیں۔ شردھا مہارشی، جس سے گرو وید ویاس مہارشی کو ہندو مہارشی راجنے پرورت مانس کیا آدھی بھومنا جس سے پرارابھ ہے، اس کے جو رائٹر ہے ان سے شردھا مہارشی، ان کے گرو، ان کے شاگرد پوچھتے ہیں، وید ویاس مہاراج، آگے چل کے ایک کلیوگ آنے والا ہے، پھر اس سنسار میں اس سمندر کو پار کرنے کے لیے ایسی کون سی نوکا ہے، ایسی کون سی کشتی ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کر کے وہ نوکا کو، وہ سمندر کو پار کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ تمام انسانوں کو مکتی اور نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ویسے وقت میں وید ویاس مہارشی شردھا مہارشی سے کہتے ہیں، دیکھو شردھا مہارشی، اس وقت کلیوگ میں کل کی اوتار کا پرارمبھ ہوگا تو اس کل کی اوتار کا دھرم شانتی دھرم ہوگا، اور اس شانتی دھرم کا نام اسلام ہوگا، تو اسلام دھرم بجردی نوکا وہی ایک دھرم کی ایک ایسی نوکا ہے جس کے ذریعے سے وہ سمندر پار کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، یہاں پر نقشے تیار کیے گئے، 16 نقشے، 15 نقشے۔ حضرت اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیسا کمال ہے، دیکھیے مولا کی جو طرف آپ کی جو دعائیں ہیں، آپ کی جو خدمات رہی ہے ہندوستان کی سرزمین پر، ان کو ایک کرنے کے لیے آپ بڑے طرف سے فرماتے ہیں کہ میں دعا دو ہوں کہ اللہ ہمیں ایک کر دے، کسے ایک کر دے؟ کیا مسلمان کو فرقے والا تحریک میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیعہ سنی کو ایک کر دے؟ فرقے والا نے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا بولنا تھا دیوبند سے، کیا بولتے تھے نقشے بندی کو ایک کر دے؟ یہ تو آپس کی اختلافات ہیں، اس کے باوجود بھی 72 فرقے رہنے کے باوجود بھی ہم ایک ہے، کیونکہ ہمارا تعلق دین سے ہے، اور وہ دین کیا ہے بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس وجہ سے ہم چاہ کر بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ تو درخت کی ایک شاخیں ہیں جو فرقے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں جو یہاں کے سناتن دھرم میں اور بھی دھرم میں دھرم تو صرف سناتنی دھرم میں، انہوں نے یہاں پر
ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں نام دیا گیا، جیسا کہ مارواڑی ہے، لوہار ہے، کوچی ہے، سب طرح سے انہیں ایک ایک نام دیا گیا، لیکن ان سب کو جوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، ہم سناتن دھرم کے لوگ ہیں۔ حضرت قرآن فرماتے ہیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، کیونکہ اس فقیر کی دعا 1924 سے دنیا دیکھتے ہوئے آ رہی ہے کہ جو اس نے دعا کی وہ ہر دعا پوری ہوتی آئی ہے۔ اس نے کہا، انگریز 10 سال پہلے خود اس نے کہا تھا کہ واہ میں نے انگریز کی پوٹلیاں بن چکا ہوں اور وہ یہاں سے واپس چلے جانے والا ہے۔ یہ بات سن کر کے بہادر اعظم فرماتے ہیں، حضرت میں آپ کی ہر بات کو تصدیق کرتا ہوں، لیکن اس بات کا کافر اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ انگریز یہاں سے چلے، اس بات وشواس نہیں کر سکتا۔ وہ کس کا فیض ہے؟ وہ کس کی دعاؤں کا اثر ہے؟ وہ صرف ایک واحد اس فقیر حضرت مولانا صدیق اللہ کا تصرف ہے، جس کی وجہ سے انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں دعائیں کر رہے تھے، مندروں میں پرارتھنائیں ہو رہی تھی، مسجدوں میں دعائیں کر رہے تھے، اس کے باوجود بھی 200 سال اس نے حکومت کی، لیکن جب آخری وقتوں میں جب اس کا مرنے کا وقت آیا، بھاگنے کا وقت آیا، آخری لمحوں نے انہیں حضرت مولانا صدیق اللہ صاحب کو جب جیلوں میں ڈالا تو اس وقت آپ نے دعائیں کی مسئلے پہ بیٹھ کر واہ اس کو میں نے انگریز کی پوٹلیاں بندہ بنا کے بھاگنے والا ہے۔ لیکن آج یہ معاملہ کیا ہے دیکھیے ہندوستان کا، اگر ان کے انگریز جو آج کا کلچر جو آج انہوں چل رہے ہیں، جس نقش قدم کو فالو کر رہے ہیں، ارے جب تم کو انگریز کو فالو ہی کرنا تھا تو بھگائے کیوں یہاں سے؟ انگریز کے نقش قدم پر جب ان کو چلنا ہی تھا، اس کو فالو کرنا ہی تھا، اس کو کلچر کو ہندوستان میں لانا ہی تھا، تو تم تو بہت دیر ہو کر کے وہ تو 40 سال 50 سال پہلے ہندوستان کا نقشہ بدل دیتا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اگر انگریز ہندوستان میں ہوتا تو یہاں سے دھرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے ہندوستان کو اللہ کو ہندوستان کی غیرت ہے، اس وجہ سے اللہ نے ہندوستان میں انگریز کو بھگا دیا۔ اب چاہ کر بھی یہاں پہ انگریز کے کلچر، ان کا رنگ، ان کا روپ، تو انہوں چاہ کر بھی یہاں پر نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوستان ایک دھارمک دیش ہے۔ علامہ اقبال نے کبھی نہیں فرمایا، اس بات پر سمجھا کہا تھا، گاندھی جی نے کبھی نہیں کہا کہ دیکھو گاندھی جی نے کہا کہ دیکھو اگر تم کو حکومت کرنا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرو، اگر تم کو حکومت کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو چند سال میں ہندوستان کو سنبھال نہیں سکو گے۔ تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ہندوستان میں امن اور شانتی کو استھاپن کرنا ہے، اگر ایک چیز سے مل کر رہنا ہے، تو ہم سب کو اپنا گرو ایک ماننا پڑے گا، جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ کیونکہ دھرم کے آدھار پر ہی ہم ایک دوسرے سے ملاپ اور محبت سے رہ سکتے ہیں۔ جب تک کہ دھرم کا گرو ایک نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمیں آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، جب سے تو ہندو فلاسفی یہاں سے بیان کی جا رہی، میں تھوڑا سا مختصر تھا۔ حضرت عالم نے جو نقشے جات تیار کیے ہیں، آپ نے فرمایا بڑی طرف سے کہ باپ میری جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ سکتے، با میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، اگر اس کو بجھانا ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف آگ بھڑک رہی ہے، اگر تم کو اس کو بجھانا ہے تو یہ جو بندے نقشہ جات ہے اس کو لے کے ہندوستان میں دورہ کرو، اس سے ہی کیا تشویش کم ہوگا اور امن و شانتی استھاپن ہوگی۔ تو اس کے اندر ایسی کیا بات ہے، کیا راز ہے اس نقشوں کے اندر؟ ہم یہاں پر دیکھیں گے درخت ہے، دام دین ہے، مصباح ہے، فیصل نماز ہے، رتن سمہاسن ہے، پردے رہتے تھے، یہ تمام نقشیات کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ارے اس سے کیا شانتی استھاپن ہوگی؟ لوگ سوچتے ہوں گے کہ ارے یہ ایسی کیا فلاسفی اس کے اندر موجود ہے جس سے آپ کا قصب و خون قائم کم ہوگا؟ ارے اس کے راز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جس فقیر نے
اس نقشے جات کے ذریعے سے جو رات کو جو فلاسفی کو بیان کرنی چاہیے، اگر وہ فلاسفی کا کھول کے رکھ دی جائے تو ان کو بات ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. اللہ نے اس میں کلمے کی مثال دی ہے، کلمہ طیبہ کی مثال فرمایا. تو کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک شجر طیب ہے، وہ پاک درخت ہے جس کا یہاں کے ویدوں میں، جس کا سنگرام پران میں جس کا ذکر ہے. سنگرام پران میں کہتے ہیں کہ لا الہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم جلوائی کنڈے پاپ نوتی تو جپے نام محمدم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لا الہ پر تیرے پاپ پورے ختم ہو جاتے. جلوائی کنڈے اگر تیرا چند کامیاب ہونا ہے تو تم محمد رسول اللہ کا نام جپتے رہے. تو کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی دی ہے. شجر طیبہ جس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی، اور اس کا مال اس میں بتایا گیا کہ وہ ہر موسم میں کل حین باذن ربیہ، کہ وہ ہر موسم آنے پر اپنا پھل دیتا ہے. تو یہ بات یاد رکھو گیتا کے آدھار پر، جیسا کہ کشن جی نے کہا یدا یدا ہی دھرم سے. اب شلوک اگر میں پڑھنے بیٹھوں گا تیر ہوتے جائے گی. کہاں تنزل میں جس وقت آتا ہے دھرم، ادھرم آ کے کرتا ہے بازار گرم. یہ اندھیر جب دیکھ پاتا ہوں میں تو انسان کی صورت میں آتا ہوں میں. بھلوں کو بروں سے بچاتا ہوں میں، بروں کو جہان سے مٹاتا ہوں میں. جڑے دھرم کی پھر جماتا ہوں میں، ایا ہو کے یگ یگ میں آتا ہوں میں. تو یہ بات اس وجہ سے کہی گئی کہ جب کبھی بھی ہندوستان کے اوپر ہی نہیں بلکہ دنیا میں ادھرمی کا قائم ہوگی تو ویسے وقت میں دھرم کو استھاپن کرنے کے لیے ایک اوتار شری کشن جی فرماتے کہ میں ہر یگ میں آتا رہوں گا. تو اوتار کا دنیا میں آنا ایک پھل کی صورت میں آنا ہے. پھل سے تو اوتار کا دنیا میں آنا ایک لوگوں کی مایوسی کو دور کرنا، کشف و خون. جیسا کہ ہم نے تاریخ شاہد ہے کہ فرعون نے جب یہودوں کے اوپر ظلم کیا تو ویسے وقت میں اللہ نے موسیٰ کو کھڑا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا دیا. ہر وقت میں اوتار دنیا